الشيطان الرجيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 12 چیزیں ارشاد فرمائی، تین کر کے۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ ثلاث منجیات، 3 چیزیں ہیں کہ جو نجات دلانے والی ہیں، نجات یعنی اللہ پاک کے عذاب سے بچانے والی ہیں۔ اور فرمایا کہ ثلاث مہلکات، 3 چیزیں جو ہیں وہ بندے کو ہلاک کر دینے والی ہیں، یعنی اللہ کے عذاب تک پہنچا دینے والی ہیں، جہنم کا مستحق بنا دینے والی ہیں۔ اور فرمایا کہ ثلاث کفارات، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، جو بندے نے گناہ کیے اس کے لیے وہ کفارہ بنتی ہیں۔ وہ ثلاث درجات، اور 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ 3 چیزیں کہ جو بندے کو اللہ پاک کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہیں، یعنی یہ باتیں اگر بندے کے اندر پائی جائیں تو بندہ انشاءاللہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ بندے کا اللہ پاک سے سر اور علانیہ، یعنی تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے دونوں حالتوں میں ڈرنا۔ ڈرنے سے مراد یعنی اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا اور اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا، اس کی بات کو ماننا۔ یعنی اگر وہ تنہائی میں ہے اور اس کو گناہ کرنے کا دل کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کا دل کرتا ہے، تو وہ نافرمانی کے اندر نہیں پڑتا، بلکہ یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اور وہی میرا مالک اور خالق ہے، اصل نافرمانی اسی کی نافرمانی ہے، یہ سوچ کر وہ گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اس کو نجات حاصل ہوگی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 ایسے افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائے کہ جن کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو ان میں ایک وہ شخص ذکر کیا کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ۔ تو یہ جو تنہائی ہوتی ہے عمومی طور پر بندہ اس میں گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے، اور آج کل تو بالخصوص جب ہاتھوں میں موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، تو بعض اوقات گھنٹوں لوگ یا تو ضائع کرتے ہیں یا پھر اس سے بڑھ کر گناہوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں، اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا اور یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس موقع پر بندہ اگر اپنے ذہن کے اندر یہ بات لائے کہ سب سے چھپ گیا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا مالک دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر جب وہ گناہ چھوڑتا ہے، یہ اللہ پاک کو بات بہت پسند ہے، اور اس پر اللہ پاک اس کو عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ العدل فی الغضب والرضا، یعنی بندہ خوشی کی حالت میں ہو یا غصے کی حالت میں ہو، ہمیشہ انصاف کے ساتھ کام لے، نا انصافی سے کام نہ لے۔ کسی کے اوپر خوش ہوا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس کی تائید کر دی، اس کے ساتھ رہنے لگ گیا اگرچہ کہ وہ غلطی پر ہو۔ کسی کے اوپر غصہ ہے تو وہ بندہ ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف فیصلہ کرنا، اس کے ساتھ نا انصافی کرنا، اس کو ڈیگریڈ کرنا، یہ چیزیں اگر اس کے اندر نہ پائی جائیں بلکہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ کام لیتا رہے، حق کا ساتھ دیتا رہے، تو ایسے بندے کو بھی اللہ پاک جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ تیسری اہم بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ والقصد فی الفقر والغنی، کہ بندہ محتاجی کی حالت میں ہو یا امیری کی حالت میں ہو، اس کے اوپر تنگی آئی ہوئی ہو یا اللہ نے اس کو وسعت دی ہو، ہمیشہ
میانہ روی سے کام لے، معتدل رہے، بیلنس کے اندر رہے، حد سے کبھی بھی نہ بڑھے۔ اگر اللہ پاک نے محتاجی دی ہے، اس کے اوپر مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، مال دولت کھلا ہوا نہیں ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی راہ کے اندر کچھ نہ کچھ دیتا رہے، اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دیتا رہے جو اللہ نے اس کو دیا، اس میں بھی وہ میانہ روی اختیار کرے۔ اور اللہ نے اگر بہت زیادہ مال سے نوازا ہے تو ایسا نہیں کہ بندہ فضول اس کو اڑاتا رہے، فضول اس کو خرچ کرتا رہے، پھر جب تنگی آئے تو بندہ پھر مشکل کے اندر پڑ جائے۔ اگر ہمیشہ میانہ روی اختیار کرے گا، اعتدال کے ساتھ رہے گا، بیلنس کے ساتھ رہے گا، وہیں خرچ کرے گا کہ جہاں خرچ کرنے میں دین یا دنیا کا فائدہ ہے، تو ایسے مقام پر اگر بندہ اس طرح کا انداز اختیار کرتا ہے تو یہ چیز اس کو دنیا میں بھی فائدہ دینے والی ہے، آخرت میں بھی فائدہ دینے والی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھ کو تو گردن سے باندھ لے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، گردن سے باندھ لے، وَلَا تَبْسُطْ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تو پورے کا پورا خرچ کر دے اور پھر پریشان ہو کر بیٹھا رہے، حسرت زدہ، ملامت زدہ ہو کر بیٹھا رہے، بلکہ خرچ بھی کرو۔ گلے سے ہاتھ بندھا ہوا مطلب کیا ہے کہ ہاتھ یہاں سے ہٹتا ہی نہیں کہ جیب کے اندر جائے بندہ خرچ کرے، ہاتھ بندھا ہوا نہ ہو بلکہ اللہ کی راہ کے اندر کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہے، اور ایسا بھی خرچ نہ کرے کہ پھر اس کے بعد دوسروں سے مانگتا پھرے، دوسروں کا محتاج ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ بندہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے تو یہ دین دنیا آخرت سب میں اس کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ چیزوں کے حوالے سے کل ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔